جلیں گی علم و عمل کی شمع ہدایت النور کے ہی دم سے۔ ہم نے گنوا دیا۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کا جب زوال شروع ہوا تو مسلمانوں کے زوال کے نتیجے میں ہم ذہنی طور پر بھی زوال پذیر ہو گئے، اور ذہنی طور پہ زوال پذیر ہونے کے نتیجے میں ہم نے اپنی ان نعمتوں کو، جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم کو ابتدائے آفرینش سے عطا کی تھی، وہ نعمتیں ہم چھوڑتے چلے گئے اور دوسروں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے چلے گئے، اور یہ سمجھتے چلے گئے کہ دوسروں کی یہ خوبیاں جس کی وجہ سے انہیں ترقی کی ہے، یہ خوبیاں ہم اختیار کر لیں گے، ہم اپنا لیں گے تو ہم بھی ترقی کر لیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک فقیر صدا لگا رہا تھا کہ 2 آنے دے دو، روٹی کھانی ہے۔ بادشاہ کا گزر ہوا، بادشاہ نے اس کو بلایا اور بلا کر اس کو اشرفیوں سے بھر کر ایک مٹکا دے دیا، اور بادشاہ شکار پہ جا رہا تھا، شکار کے لیے چلا گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد واپسی ہوئی تو پھر صدا سنی اس نے، انہوں نے کہا یہ لگتا ہے کہ یہ مستقل عادی ہے، اس کو بلاؤ۔ اس کو بلایا، بلا کر پوچھا کہ ہم نے تم کو مٹکا دیا تھا اور تم جو ہے پھر صدا لگا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کیا میاں آپ نے کیا مٹکا دیا تھا، اس کی بازار میں 1 آنے قیمت نہ لگی، میری 1 روٹی نہ آ سکی۔ اس نالائق نے مٹکے کے اندر جھانک کے نہیں دیکھا کہ مٹکا اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ آج اسی طریقے سے مسلمانوں کی نالائقیاں ہیں کہ وہ قرآن میں جھانک کے نہیں دیکھ رہے کہ کتنی کامیابی کے راز اس میں مضمر ہیں، کتنے عروج کے راز اس میں مضمر ہیں، اور کس طریقے سے مسلمانوں کے قرآن کو اپنا رہبر بنایا، اپنا رہنما بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد بنایا، قائد الغر المحجلین بنایا، تو مسلمانوں نے عروج پایا اور دنیا کے اوپر 1000 سال تک حکمرانی کی اور دنیا کو بتلایا کہ تہذیب کس کو کہتے ہیں، کلچر کس کو کہتے ہیں، ثقافت کس کو کہتے ہیں، تمدن کس کو کہتے ہیں، ترقی کس کو کہتے ہیں، حقیقی سکون کس کو کہتے ہیں، حقیقی عروج کس کو کہتے ہیں، باہمی انسانیت کیا ہے، باہمی شرافت کیا ہے، خاندانی نظام کیا ہے، عائلی نظام کیا ہے، تجارتی نظام کیا ہے، ایوانوں کا نظام کیا ہے، ملکوں کا نظام کیا ہے۔ دنیا کو علم دیا، کتب خانے دیے، علم کے گہوارے دیے، دنیا کو وہ نعمتوں سے نوازا کہ جن نعمتوں کا تصور دنیا کر نہیں سکتی تھی۔ حتیٰ کہ جس وقت فرانس کا بادشاہ شارلمان اپنے ناموں کے ہجے سیکھ رہا تھا، اس وقت ہم مسلمان قرطبہ کے اندر 4 لاکھ کتابوں سے استفادہ کر رہے تھے، اس کا تنقیدی جائزہ لے رہے تھے۔ جس وقت یورپ کے اندر یہ بحث چل رہی تھی کہ نہانا شریعت کے خلاف ہے یا نہیں ہے، اس وقت ہمارے اسپین کے اندر اتنے عالیشان حمام ہوا کرتے تھے کہ ان کے کمرے ویسے نہیں ہوتے تھے، اور ان کا پھوڑ پن، اجڑ و گوار پن کا عالم یہ تھا کہ دربار لگا ہوا ہے، قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، ایک طرف پڑے ہو وہیں فارغ ہو گئے۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں کا جب زوال شروع ہوا، اور یہ زوال بھی مسلمانوں کی اپنی آپس کی چپقلش، آپس کی انانیت، آپس کی یوں سمجھ لیے خود غرضی، مفادات کی جنگ، مسلمانوں نے بڑے بڑے علاقے کسی دشمن کے مقابلے میں گوائے نہیں ہیں، بلکہ آپس کی چپقلش کے اندر پلیٹ کے اندر رکھ کر چابیاں دی ہیں۔ اندلس ایسے فتح نہیں ہوا کہ کسی نے میدان کارزار میں ان کو ہرایا ہے، بلکہ اندلس کی چابیاں ہم نے اپنے ہاتھ سے رکھ کر ان کو دی پیش کی، کیونکہ ہم دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں پڑ گئے تھے، چچا بھتیجے کی جنگوں میں لگ گئے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا اندلس ہمارے ہاتھ سے گیا۔ اگر آپ دیکھیں عباسی دور کی سلطنتیں زوال پذیر ہوئی ہیں تو وہاں پر اندر کے مخبر تھے، اندر کے مخبر نے تاتاریوں کو
کو دعوت دی تھی، اندر کے مخبر نے مسلمانوں نے اپنی جڑیں کاٹی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ اسی طریقے سے جتنی نور الدین زنگی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ اسی طریقے سے ٹیپو سلطان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہوتا ہے تو انگریز اعلان کرتے ہیں آج سے ہندوستان ہمارا ہوا۔ یہ ساری غداریاں مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں کی، قرآنی تعلیمات کو فراموش کرنے کے نتیجے میں کی۔ مسلمان زوال پذیر ہوئے ہیں، حتیٰ کہ مجھے معاف کیجئے گا، حتیٰ کہ بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان تھا وہ ہمارے ہاتھ سے اس لیے نہیں نکلا کہ ہم کو کوئی شکست دے سکتا تھا، بلکہ اس لیے نکلا کہ ہمارے غداروں نے سودا کر لیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، دور کیوں جائیے، امارات اسلامی افغانستان کے چلے جائیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ امارات اسلامی افغانستان کے اندر مسلمان جب قرآن کو اپنے لیے رہبر بنا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے رہبر بنا کر کھڑے ہوئے تو رومن امپائر، پرشین امپائر تو ٹوٹ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا برطانیہ کا امپائر وہ ٹوٹتا ہے، پھر دنیا نے دیکھا سوویت یونین ٹوٹتا ہے، پھر دنیا نے دیکھا کہ 48 ممالک اور ایک سپر پاور پسپا ہو کے جاتا ہے، اور ایسے حالات میں جاتا ہے کہ دنیا کے اندر نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے۔ دنیا کو سب کو لگا دیا جاتا ہے کہ تم بیمار ہو جاؤ گے، تم مر جاؤ گے، تمہارا دم گھٹ جائے گا۔ اور اس دوران یہ 2-2.5 سال کے عرصے میں اپنی فوجیں نکالتے رہے، اور جب نکل گئی تو دوبارہ پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ یہ وہ سانپ ہے جس سانپ کو جتنا دودھ پلائیے وہ آپ ہی کو ڈسے گا، اور یہ تاریخ گواہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، مسلمان جب پستی کے اندر گئے تو مسلمانوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ ہم رعایا بن کے رہ سکتے ہیں، تو گویا کہ سلطنت کے نظام کو فراموش کیا۔ پھر اس کے بعد معاملات کے احکامات کو فراموش کیا، جس طرح سب معاملہ کر رہے ہیں ویسے ہم معاملہ کر رہے ہیں۔ پھر اخلاقی اقدار کو پامال کیا، جس طرح ہم سے کوئی اچھی طرح پیش آتا ہے ہم اچھی طرح پیش آئیں گے، ہم سے کوئی بری طرح پیش آتا ہے تو ہم بری طرح پیش آئیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھی۔ پھر ہم نے اسلام کو سمیٹا۔ کچھ لوگوں نے تو اسلام کو بالکل ہی چھوڑ دیا، صرف اسلام انہیں رکھا کہ اسلامی گھرانے میں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، نام ہمارا عبداللہ ہے، نام ہمارا عبد الرحمن ہے، اور عید بقرعید کے اندر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جمعے کی نماز کچھ پڑھ لیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے اپنا آپ اسلام سے اتنا دور کر لیا، جس طرح کہ کمال اتاترک نے اپنی قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی تمہارا تنزل جو ہوا ہے اسلام کی وجہ سے ہوا ہے، تو تمہارا تنزل اس لیے ہوا ہے کہ تم فنڈامنٹلسٹ ہو، تمہارا تنزل اس لیے ہوا ہے کہ تم اذانیں دیتے ہو، تمہارا تنزل اس لیے ہوا ہے کہ تم عبادات کرتے ہو، تمہارا تنزل اس لیے ہوا ہے کہ تم قرآن سے محبت کرتے ہو، تمہارا تنزل اس لیے ہوا ہے کہ تم عقیدے ختم نبوت پر یقین رکھتے ہو۔ اپنی قوم کو 70 سال باور کرایا، لیکن اسلام وہ ہے جس کو جتنا دبایا جائے اتنا عروج پاتا ہے۔ دنیا نے دیکھا 70 سال تک دباتے رہے، حتیٰ کہ جب کمال اتاترک کی موت کا وقت آیا اور اس کے کان میں آواز پڑی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ بے قرار ہو گیا اور کہنے لگا عروج تو اس کا ہے جس کو دبانے کی کوشش کی، آج بھی ساری دنیا میں اس کا کلمہ بلند ہو رہا ہے، میری کیا ترقی اور میرا کیا عروج۔ لیکن اس کے وقت نکل چکا تھا، وہ قیمتی وقت نکل چکا تھا جس وقت کے اندر اللہ معاف کر سکتا تھا، جس وقت کے اندر اللہ درگزر کرتا، لیکن اس وقت کی قدر نہیں کی۔ آخری وقت میں جب تکلیف میں مبتلا ہوا، موت کو پکارتا تھا، موت قریب نہیں آتی تھی، دوا اثر نہیں کر رہی تھی، تکلیف سے برا حال تھا، اندر چھوٹی چھوٹی چیٹیاں پڑ گئی تھی، پورے جسم میں خارش ہوتی تھی، اور بخار اور سردی کے مرض میں مبتلا تھا۔ سردی لگتی تو کسی طرح قرار نہیں آتا، آگ جلائی جاتی، آگ جلنے کے نتیجے کے اندر اس کے کھال جل گئی، لیکن اس کو سردی ختم نہیں ہوتی تھی، سردی محسوس ہوتی رہتی تھی۔ دنیا کے اندر اس کو جو سزا ملی وہ تو انسانوں کی آنکھوں نے دیکھا، اور جب قبر کے اندر دفن کرنے کا وقت آیا تو زمین قبول نہیں کر رہی تھی، زمین اٹھا کے اس کو
پھینک رہی تھی. دنیا کے اندر جو کہتا ہے کہ ہمارے لیے آئیڈل کمال اتاترک ہے، وہ اس کے انجام کو جا کے دیکھ لے، قرآن کو پڑھ کے دیکھ لے کہ قرآن نے موسیٰ کا مقام کیا بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا بتایا تھا، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام بتایا، قارون کا کیا مقام بتایا، فرعون کا کیا انجام بتایا، حامان کا کیا انجام بتایا، شداد کا کیا انجام بتایا. اب فیصلہ کر لو، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تمہیں ریاست مدینہ چاہیے یا تمہیں شکاگو اور جو ہے واشنگٹن چاہیے؟ تم کو فیصلہ کرنا ہوگا. یہ فیصلے کی گھڑی ہے. تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کو اسلام کا راستہ اختیار کرنا ہے. ہر صورت کے اندر خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، آزمائش کا موقع ہو، فراخی کا موقع ہو، ہمیں اللہ کو ماننا ہے، محمد کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالنا ہے. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، مسلمانوں نے سب کچھ فراموش کیا، حتیٰ کہ دین کو مسجد میں لا کے بند کر دیا. اور مسجد کے اندر جس آدمی کو امام مقرر کیا گیا، جس آدمی کو مؤذن مقرر کیا گیا، تو اس کی ذمہ داریوں کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ 24 گھنٹے مسجد میں رہے. اور بازار سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اگر مولوی بازار میں نظر آ جائے، آپ اور دنیا داری. اگر مولوی ایوانوں میں نظر آ جائے، آپ اور سیاست. اگر مولوی کوئی قیادت کرتا ہوا نظر آ جائے، آپ اور یہ جلسے جلوس. کیونکہ ہم نے اپنے ذہن کو محدود کر کے اپنے آپ کو بند کر دیا عبادات کے اندر. اور عبادات میں سے بھی وہ عبادات جو ہمارے دل کو بھاتی. نماز جتنی ہم کو دل کو بھائے گی. اور اگر کوئی آدمی دیندار ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے وہ مختلف لوگوں کے پاس چکر لگاتا ہے کہ شارٹ کٹ کوئی معلوم ہو جائے. ایسی تسبیح بتا دیجئے کہ میں ہوا میں اڑنے لگوں. ایسی تسبیح بتا دیجئے کہ میرے پاس دولت کے انبار لگ جائیں. ایسی تسبیح بتا دیجئے کہ میں جو ہے جنت الفردوس کے قابل ہو جاؤں. اس سے کہیں کہ بیوی کے حقوق ادا کرو. یہ کیا دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں؟ بچوں کے حقوق ادا کرو، کیا دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں؟ ماں باپ کے حقوق ادا کرو، کیا دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں؟ چچا بھتیجے کے حقوق ادا کرو، یہ کیا دنیا داری کی باتیں؟ آپ یہ بتلائیے کہ مسجد کے اندر سفید لباس پہن کے، عمامہ باندھ کے، لمبا کرتا پہن کے، دنیا سے تعلق ختم کر کے 24 گھنٹے میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو، میں صرف اللہ 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 کرتا رہوں. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے بازار میں بھی پاؤ گے، تم مجھے ایوانوں میں بھی پاؤ گے، تم مجھے گھروں میں بھی پاؤ گے، تم مجھے اپنے محلوں میں بھی پاؤ گے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں تو تمہاری شیرک سے زیادہ قریب ہوں. جب کاروبار کرنے بیٹھتے ہیں تو کہاں کا اللہ اور کہاں کا دین؟ میری چیز ہے، میں جیسے بیچوں. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو قوم نے یہی تو کہا تھا. اور ہر سرمایہ دار ذہنیت یہی ہے. أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ. کیا آپ کی نماز آپ کو یہ حکم دے رہی ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ میرے ابا سود کا کاروبار کرتے تھے، میں سود کا کاروبار چھوڑ دوں؟ ہم تو اسی سے پروان چڑھے، ہمیں سربلندی اسی سے ملی. اللہ کہہ رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ کہہ رہے ہیں وذروا ما بقی من الربا. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جدی پشتی کاروبار ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اموال کے اندر اپنی مرضی سے کوئی لین دین نہ کر سکے. یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو بدقسمتی سے مسلمانوں نے نماز کو صرف دین سمجھا، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیا. جبکہ اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر پوری اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا دین ہے. یہی وجہ ہے کہ ہدایہ جو عالم بننے کے لیے انتہائی ضروری کتاب ہے، اس کی 4 ضخیم جلدیں ہیں.
ایک جلد صرف عبادات سے متعلق ہے، بقیہ 3 جلدیں معاملات اور معاشرت سے متعلق ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ جب 3 جلدیں اس سے متعلق ہیں تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 3/3 دین کو چھوڑ دیا ہے، 1/3 دین پر عمل کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے وہ شاگرد ہیں جنہوں نے فقہ حنفی کو مدون کیا اور اتنی تصانیف کی کہ ان کی تصانیف کو اٹھانے کے لیے کئی گھوڑے اور کئی اونٹ چاہیے ہوتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تصوف پہ کوئی کتاب لکھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے جو کتاب البیوع لکھا ہے یہ تصوف پہ تو ہی ہے۔ یعنی ہمارے اکابرین کتاب البیوع تجارتی لین دین کو تصوف کا سمجھ رہے ہیں۔ اور ایک صاحب ایک شیخ کے پاس آیا کرتے تھے، ان شیخ نے یہ واقعہ خود سنایا کہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی وظیفہ معلوم کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے، 5 وقت کا اہتمام کرتے تھے، رات میں کافی پہلے اٹھ جاتے اور ذکر و اذکار کرتے۔ کہنے لگے ہم ان کو دیکھ کے رشک کیا کرتے تھے۔ ایک دن ہم نے معلوم کیا کہ آپ کاروبار کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے حضرت میرے سٹے کا کاروبار ہے، یہ جو میں آپ سے وظائف لے کے جاتا ہوں سٹے کے نمبر معلوم کرنے کے لیے لے کے جاتا ہوں۔ یہ دینداری ہے۔ تہجد ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، پہلی صف نہیں چھوڑی جا رہی، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، سٹہ یہ آزادی۔ ایک اور کے بارے میں وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیچھے لگے رہے کہ آئیے میری فیکٹری کبھی وزٹ کیجئے، آئیے کبھی میری فیکٹری وزٹ کیجئے۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ ہم نے ارادہ کیا تو ہم ان کی فیکٹری میں گئے تو دیکھا ایک جگہ پر کچھ آدمی کچھ کتر رہے ہیں۔ اب آج کل تو ملاوٹ ایڈوانس ہو گئی، اس وقت ایڈوانس نہیں تھی، ابتدائی زمانہ تھا۔ تو کہنے لگے ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہیں گے چھوڑیے مولانا اس مسئلے کو چھوڑیے، آگے آپ کو مشین دیے دکھاتے ہیں۔ پورا وزٹ کر کے آئے، کہنے لگے ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا، ہم نے کہا کہ یہ بتلائیے کہ یہ ہے کیا؟ تو کہنے لگے اصل میں ہمارا مسالوں کا کاروبار ہے اور مسالے کے کاروبار میں اگر خالص مسالہ پیسے تو ہم کو اتنا پروفٹ نہیں ہوتا ہے، تو یہ ٹاٹ کے ٹکڑے ہیں جس کو باریک باریک کاٹ کر ہم دھنیے میں ملاتے ہیں اور دھنیے میں ملاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا پروفٹ بڑھ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے بھائی آپ کے مدرسوں کو بھی تو چندہ دینا ہوتا ہے، آپ مجھے بتلائیے ایسے چندے کا کوئی فائدہ، ایسی دینداری کا کوئی فائدہ؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم معاملات کو دین سے خارج پر سمجھو۔ آپس میں جو تمہارا لین دین ہے، آپس کے اندر جو تمہارا معاملات کا معاملہ ہے، آپس کے اندر جو تمہاری تجارت ہے وہ ناحق نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، فراڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں آپس کے مال کو لینا دینا ہے تو اس کے اندر تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے تجارت کرو، اور تجارت کے جو قوانین اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، لوگ کہتے ہیں دین میں ہے کیا؟ اسی طریقے سے ایک صاحب کہنے لگے میرے بیٹے نے MBBS کیا ہے، تو ان کو بتایا کہ بھئی میرے بیٹا مفتی بن گیا، انہوں نے کہا ہاں 2-4 کتابیں پڑھی ہوں گی۔ آپ آئیے صرف دور حدیث کا نصاب اٹھا کے مجھے بتلا دیجئے، تو جو دور حدیث کا نصاب پورے ایک ہاتھ میں اٹھا لے تو وہ جو ہے پہلوان بن جائے گا۔ اتنی ضخیم کتابیں، اتنا عظیم علم پڑھایا جاتا ہے۔ سابعہ کی کتابیں اٹھا لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ہدایہ اٹھا لیجئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ انسان کو انسان بنانے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب پڑھائی جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان کے اندر حکمرانی کرنے کے لیے جو سیاست کا صحیح مفہوم ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ آپ حجت اللہ البالغہ اٹھا کے پڑھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ علماء کیا کیا پڑھا کرتے تھے۔ اور میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے عرض کرتا ہوں، 1100 سال جن حکمرانوں نے انسانوں کے اوپر حکمرانی کر کر حکمرانی کا صحیح تصور پیش کیا تھا وہ سب مدارس کے پڑھے ہوئے تھے۔ محمود غزنوی کہاں سے پڑھ کے آئے تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں سے پڑھ کے آئے تھے؟ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کہاں سے پڑھ کے آئے تھے؟ عماد الدین زنگی کہاں سے پڑھ کے آئے تھے؟
ٹیپو سلطان کہاں سے پڑھ کے آئے تھے، اور اسی طریقے سے خوارزمی کہاں سے پڑھ کے آئے تھے، ابن بطوطہ نے کہاں سے پڑھا تھا، ابن الحیثم نے کہاں سے پڑھا تھا، جابر ابن حیان نے کہاں سے پڑھا تھا، ابن سینا نے کہاں سے پڑھا تھا، صحاح ستہ کے مصنفین نے کہاں سے پڑھا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نہ اپنے دین کو ہلکا سمجھو، نہ اپنے معاملات کو ہلکا سمجھو، اپنے معاملات کو صحیح کرو، کیونکہ معاملات اگر صحیح نہیں ہوں گے عبادت پہ اثر پڑے گا، معاملات صحیح نہیں ہوں گے دعاؤں پہ اثر پڑے گا، معاملات صحیح نہیں ہوں گے خاندانی نظام پہ اثر پڑے گا، انسان خسرت دنیا والآخرہ کا شکار ہو جائے گا۔ تو میں اپنی گفتگو کو اسی پہ ختم کرتا ہوں اور یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میں اور میری نسل اور قیامت تک کے آنے والی نسل، آپ اور آپ کی نسل حرام معاملات سے محفوظ رہے اور ہم دین کے اوپر پوری طرح عمل کریں، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ اخلاق ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔